السلام علیکم، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دا کیپچر۔ کل رات کو ہی جبران ناصر کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آگے واقعے کی تفصیلات تو میں آپ کو بتاتی ہوں اور مختلف لوگوں نے اس پہ ٹویٹس بھی کیے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ملک میں کیا فریڈم آف اسپیچ ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہمیں اپنی رائے رکھنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے؟ جبران ناصر کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک انٹرنیشنلی ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں جو انسانی حقوق کے اس پہ بات کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں سے میں ان کے ٹویٹس کچھ پڑھ رہی تھی، کچھ ان کے بیان تھے، وہ بڑے ایکٹیو تھے جو ملکی حالات کی، جو موجودہ ملکی حالات ہیں ان کو لے کے، کہ جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ بالکل بھی سازگار نہیں ہیں۔ اچھا، وہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جبران ناصر اور ان کی وائف باہر آؤٹنگ پہ جاتے ہیں اور واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں ان کی بیوی نے، یہ منشا پاشا ہیں آئی تھنک ان کا نام، وہ بھی ایکٹریس ہیں پاکستان کی، انہوں نے پھر اپنا ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ واپس گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک وائٹ کلر کی کار آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کار بھی ہوتی ہے، تقریباً اس کار سے 15 سے 20 لوگ باہر نکلے اور وہ جبران ناصر کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ نامعلوم افراد تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک نارمل ڈریس میں تھے، کوئی انہوں نے یونیفارم وغیرہ نہیں پہنا تھا، شلوار قمیض میں ہی تھے اور ان کے ہاتھ میں پسٹل وغیرہ تھے، اور وہ جبران ناصر کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی زیادہ خطرے کی بات ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ بہت الارمنگ سچویشن اس وجہ سے بھی ہے کہ اگر یہیں چلتا رہا تو ہمارا ملک کہاں جائے گا؟ اگر کسی کو، جو ہمارے پاس ایک آزادی رائے کا جو حق ہے وہ نہیں ہوگا، تو پھر تو بظاہر ایسے لگے کہ یہ واقعی ایک اس وقت مارشل لاء لگ چکا ہے ملک میں۔ اگر تو ڈیموکریسی نہیں ہے ملک میں موجود، تو پھر صاف صاف یہی ہے کہ شاید مارشل لاء لگ چکے ہیں۔ ہم لوگ کسی، یا یہ جو صحافی ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، یہ پھر اپنی زبان بند کر لیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں کے کل کے بعد سے یہ جب واقعہ پیش آیا تو جو لوگ ایک سوئے ہوئے تھے یا جن کو ابھی ایک موجودہ صورتحال سے زیادہ علم نہیں تھا، وہ بھی جاگ اٹھے ہیں کہ یہ کس طرح کے واقعے پیش آ رہے ہیں جبران ناصر کو اٹھانے کے بعد۔ جبران ناصر جو ہیں بڑے فوکل پرسن ہیں، وہ بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، اور یہاں پہ میں یہ بات بھی بتاتے چلوں، جو زہرا کاظمی ہیں، ان کا جو کیس چل رہا ہے، یہ بھی جبران ناصر ہی دیکھ رہے ہیں اس کیس کو۔ اب انور لودھی ہیں، یہ بھی صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا وہ دیسی لبرل اور انگریزی اخبارات جو پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ، ورکرز کے اغوا اور ان پر تشدد پر یا تو خاموش تھے یا مذاق اڑاتے تھے، جبران ناصر کے اغوا پر وہ اچانک جاگ اٹھے ہیں اور انہیں احساس ہوا ہے کہ ملک میں تو ظلم ہو رہا ہے، یعنی جب تک آگ ان کے گھر تک نہیں پہنچی انہیں احساس نہیں ہوا۔ اب اس ٹویٹ کے بعد میں تھوڑا سا ان کا کلپ چلا دوں گی جبران ناصر کی وائف کو، جو انہوں نے ویڈیو بیان آ کے دیا ہے۔ ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں اور میرے شوہر جبران ناصر، جو ایک مشہور وکیل ہیں اور جنہوں نے بہت زیادہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ان کو کچھ لوگ اٹھا کے لے کے گئے ہیں۔ ہم ڈنر سے واپس آ رہے تھے گھر کی طرف ہی، تو گاڑی نے، ایک بڑی گاڑی تھی وائٹ ویگو، اس نے ہماری گاڑی کو انٹرسیپٹ کر کے کراش کر کے، تقریباً 15 لوگ تھے پسٹلز کے ساتھ، انہوں نے زبردستی وہ میرے۔ تو یہ ان کا بیان ہے۔ اس وقت صرف اتنا ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا انٹرنیشنلی کوئی امیج اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اگر ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، یا کہیں باہر گھومنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو باہر اس لائن سے نکال کے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی چیکنگ کرائیں۔ تو اگر ایسی صورتحال رہے گی تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارا امیج جو خراب ہے وہ مزید کیسا پٹرے ہوگا۔ جبران ناصر کو ایک انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ان کو ہیومن ایکٹیوسٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور ان کی بات کو سمجھا جاتا ہے۔ اب ان کی گرفتاری کے بعد، یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو کس نظریے سے لوگ دیکھیں گے، یا ان کو کس طرح سے کوٹ کریں گے انٹرنیشنل بیٹھ کے، اور کس طرح کی ہماری امیج پٹ ہوگی۔ خیر، اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ہمارے ملک کے لیے دعا کریں کہ یہ حالات جلد سے جلد ایک بہتری کی طرف جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔